السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہم صفحہ نمبر 382 پیج 382 فصل چہارم سے پڑھیں گے۔ وہ اسباب جن سے صغیرہ گناہ کبیرہ بن جاتے ہیں، یعنی چھوٹے گناہ بڑے ہو جاتے ہیں۔ معلوم ہونا چاہیے کہ کچھ اسباب ہیں، یعنی کچھ وجوہات ہیں، ریزنز ہیں جن سے صغیرہ گناہ کبیرہ بن جاتے ہیں۔ ان میں سے ایک سبب گناہ پر اصرار اور مداومت بھی ہے۔ اصرار کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنے گناہ کو درست سمجھے، اور مداومت یہ کہ اس پر ہمیشگی اختیار کرے، یعنی اسے کرتا چلا جائے، چاہے وہ چھوٹا ہی کیوں نہ ہو، اسے گناہ نہ سمجھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی حدیث میں ہے، یہ عنہما یہاں اس لیے آیا ہے کہ ابن عباس جو ہیں عبداللہ، یعنی وہ خود بھی اور ان کے والد عباس دونوں ہی صحابی ہیں۔ ان کی حدیث میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اصرار کے ساتھ کوئی گناہ صغیرہ نہیں رہتا، اور نہ استغفار کے ساتھ کوئی گناہ کبیرہ رہتا ہے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص ایک معمولی گناہ کرتا ہے اور وہ روز کرتا ہے تو وہ ایک دن بہت بڑا ہو جائے گا، جس کی مثال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح دی کہ جیسے کچھ لوگ جنگل میں اتریں اور پھر وہ کھانا پکانے کے لیے جنگل میں پھیل جائیں اور ہر شخص ایک ایک لکڑی اٹھا لائے، تو نتیجتاً ایک بہت بڑا الاؤ تیار ہو سکتا ہے، اور ان کٹھی کی ہوئی لکڑیوں کے ساتھ، جس سے پورے لشکر کا کھانا پک سکتا ہے اور بہت کچھ اس آگ سے ہو سکتا ہے۔ تو بالکل اسی طرح اگر ایک شخص ہر روز ایک چھوٹا گناہ کرتا ہے، مثلا اس کی مثال ایک اور طرح بھی دی جاتی ہے کہ اگر کوئی شخص ایک کمرے کے اندر روز ایک پتھر پھینکے تو سال کے بعد وہ کمرہ پتھروں سے بھر جائے گا۔ وہ جو ایک پتھر تھا وہ بہت سے پتھر، یعنی ایک پہاڑ کے برابر ہو جائیں گے۔ تو کوئی بھی گناہ جو اگرچہ چھوٹا ہو لیکن اگر مسلسل کیا جائے تو وہ بہت بڑا بن جاتا ہے۔ اور نہ استغفار کے ساتھ کوئی گناہ کبیرہ رہتا ہے، یعنی اگر کسی سے کوئی کبیرہ گناہ ہو گیا، مثلاً ایسے گناہ بھی جن پہ حد ہوتی ہے، اور اس نے اس پر توبہ کر لی، استغفار کر لیا، تو اس استغفار کی وجہ سے خواہ اس پہ حد جاری نہ بھی ہوئی ہو، اللہ تعالیٰ اس کا گناہ معاف کر سکتے ہیں۔ انہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ تعالیٰ سارے کے سارے گناہ معاف کرتے ہیں۔ تو استغفار کرتا رہے انسان اور سچے دل سے معافی مانگے اور اس گناہ کو چھوڑ دے، تو پھر وہ گناہ کبیرہ نہیں رہتا۔ معلوم ہونا چاہیے کہ وہ کبیرہ گناہ جو ایک دفعہ ہو جائے اور اس کے بعد وہ گناہ نہ ہو، اس کی معافی کی امید اس صغیرہ گناہ سے بہت زیادہ ہے جس پر بندہ اصرار کرے۔ اس کی مثال پانی کے ان قطروں کی ہے جو متواتر پتھر پر گرتے رہیں، وہ اس میں نشان پیدا کر دیتے ہیں۔ اگر اتنا ہی پانی ایک بار اس پر گرا دیا جائے تو اس کا کچھ بھی اثر ظاہر نہ ہوگا، یعنی اگر مثلاً ایک ایک قطرہ ایک ہی جگہ پر بار بار پڑتا رہے تو سوراخ ہو جائے گا، لیکن اگر ایک پوری بالٹی پانی کی اس پتھر پہ ایک ہی بار ڈال دی جائے تو پتھر دھل کے صاف ہو جائے گا اور اس پہ کوئی اثر نہ ہوگا۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے پیارا عمل وہ ہے جس پر ہمیشگی ہو، اگرچہ وہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو۔ یعنی کوئی بھی نیک کام خواہ وہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو لیکن مسلسل کیا جائے، مستقل کیا جائے، اس کو بیچ میں چھوڑا نہ جائے، تو وہ کہیں زیادہ بہتر ہے۔ ان اسباب میں سے جن سے صغیرہ گناہ کبیرہ بن جاتا ہے یہ بھی ہے کہ انسان گناہ کو معمولی سمجھے، یعنی اسے گناہ کو گناہ نہ سمجھے۔ جب بندے کے نزدیک کوئی گناہ بڑا ہوتا ہے تو اللہ کے نزدیک وہ چھوٹا ہوتا ہے، یعنی جب ہمیں اپنی غلطیاں بڑی نظر آتی ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں معمولی سمجھتا ہے، اور جب بندہ اس کو چھوٹا سمجھے، یعنی اپنے کسی گناہ کو، تو اللہ کے نزدیک وہ بڑا ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کا بڑا یا چھوٹا ہونا
دل کی نفرت اور کراہت کے سبب سے ہوتا ہے کہ ہمیں گناہ سے نفرت کتنی۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا، مومن اپنے گناہوں کو اس طرح دیکھتا ہے جیسے وہ پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہو اور اسے خطرہ ہو کہ اس پر گر نہ پڑے، اور فاجر آدمی اپنے گناہوں کو اس طرح دیکھتا ہے جیسے مکھی ناک پر بیٹھی اور ہاتھ سے اسے اڑا دیا، یعنی کوئی بات ہی نہ ہو، معمولی حقیر چیز سمجھ کے۔ مومن کے دل میں گناہ اس لیے بڑا ہو جاتا ہے کہ وہ اللہ کے جلال کو جانتا ہے، اللہ کی عظمت اور اللہ کی بزرگی کا احساس اس کے دل میں ہوتا ہے۔ وہ یہ نہیں دیکھتا کہ گناہ کتنا، وہ یہ دیکھتا ہے کہ نافرمانی کس کی ہے۔ پھر جب وہ اس ذات کی عظمت کا تصور کرتا ہے، اس کو بڑا سمجھتا ہے جس کی نافرمانی ہو رہی ہے، تو چھوٹے گناہ کو بھی بڑا سمجھتا ہے۔ بخاری میں حضرت انس رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ تم کچھ ایسے عمل کرتے ہو جو تمہاری نگاہ میں بال سے بھی کمتر ہیں، اور ہم ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تباہ کن گناہوں میں سے سمجھتے تھے۔ اور آپ دیکھیے کہ یہ حضرت انس ہیں جو صحابی ہیں، جنہوں نے دونوں دور دیکھے ہیں، دور رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اور پھر دور صحابہ اور تابعین بھی، اور یہ وہ دور ہیں یا وہ زمانے ہیں جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر القرون کہا ہے، بہترین زمانے کہا ہے۔ اگر اس دور میں حضرت انس یہ تبدیلی دیکھ رہے ہیں کہ لوگ گناہوں کو بہت چھوٹا سمجھنے لگے ہیں، تو پھر آج کے دور میں کیا عالم ہوگا۔ کہتے ہیں کہ تم کچھ ایسے عمل کرتے ہو جو تمہاری نگاہ میں بال سے بھی کمتر ہیں۔ بال کا کیا سائز ہوتا ہے اور کیا حجم ہوتا ہے، اور ہم ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تباہ کن گناہوں میں سے سمجھتے تھے۔ اور اگر کسی کے اندر سے یہ احساس ہی نکل جائے کہ یہ گناہ میرے لیے ہلاکت خیز ہے، تو پھر وہ اس سے بچ کس طرح سکتا ہے اور اسے چھوڑ کس طرح سکتا ہے۔ حضرت بلال بن سعد رضی اللہ عنہ نے کہا، گناہ کا چھوٹا ہونا نہ دیکھو، بلکہ جس کی نافرمانی کرتے ہو اس کی عظمت کو دیکھو، یعنی اللہ کی بڑائی کو دیکھو۔ اور اللہ کی بڑائی اگر آپ اسے تصور میں لانا چاہیں تو آپ کا تصور بھی چھوٹا ہے اس سے کہ وہ کتنا بڑا ہے۔ اسباب میں سے یہ بھی ہے، کیونکہ آج اسباب کی بات ہو رہی نا کہ جس سے چھوٹے گناہ بڑے بنتے ہیں، اسباب میں سے یہ بھی ہے کہ صغیرہ گناہ پر خوش ہو، گناہ کر کے پھر مزید ڈھٹائی کا ثبوت، اور اس سے اپنی مدح کا خواہاں ہو کہ لوگ اس پر بھی اس کی تعریف کریں، جیسے کہے، کیا تو نے نہیں دیکھا کہ میں نے فلاں آدمی کو کس طرح بے عزت کیا، یعنی کیسے اس کی میں نے بے عزتی، کیسے ٹکا سے جواب دیا، کیسے منہ توڑا اس کا میں نے۔ عام طور پہ لوگ اپنی گفتگو میں اس طرح کی بات کر رہے ہوتے ہیں۔ میں نے اس کی برائیاں بیان کی تو وہ شرمندہ ہو گیا۔ یا کوئی تاجر کہے، کیا تو نے نہیں دیکھا کہ میں نے اس کو کھوٹا مال کس طرح دے دیا، یعنی کس طرح ایک نکمی سی چیز اس کو بیچ دی کتنی ہوشیاری کے ساتھ، اور اسے کیسا دھوکہ دیا اور نقصان پہنچایا۔ یہ اور اس جیسی باتوں سے صغیرہ گناہ کبیرہ بن جاتا ہے، یعنی برائی کرنے کے بعد پھر انسان اس پر ڈھٹائی کا ثبوت دے اور اس پر اصرار کرے اور اس پر خوش ہو اور اس کی بنا پر لوگوں سے تعریف چاہے۔ ایک سبب یہ ہے کہ اللہ تعالی کی طرف سے پردہ پوشی، بردباری اور مہلت دینے کو ہلکی بات سمجھے، یعنی اگر اللہ تعالی نے اس کے گناہ کو کھولا نہیں، اس کے عیب کو چھپا دیا اور اس کو سزا نہیں دی، یعنی فوراً اس کی پکڑ نہیں ہوئی، تو اس کی وجہ سے وہ سمجھے کہ جیسے گناہ گناہ نہیں، یہ تو کوئی بات ہی نہیں، اور یہ نہ جانے کہ یہ ناراضگی کا باعث ہے، تاکہ مہلت ملنے سے زیادہ گناہگار ہو جائے۔ یعنی ایسے اوقات میں بھی انسان عموماً تساہل سے کام لیتا ہے اور پرواہ نہیں کرتا کہ وہ گناہ کر رہا ہے، جب وہ دیکھتا ہے کہ اس کی گناہ کے بعد پکڑ ہی نہیں ہوئی، پوچھ ہی نہیں ہوئی، یا یہ کہ اس نے اتنا بڑا جرم کیا اور کسی کو پتہ ہی نہیں چلا۔ ایک سبب یہ ہے کہ گناہ تنہائی میں کرے اور پھر اسے مجلس میں دوسروں کے سامنے بیان کرتا پھرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں کہ انسان گناہ کرے اور پھر اس کا اشتہار دے۔
صحیحین میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری سب امت کو معاف کر دیا جائے گا سوائے گناہوں کا اعلان کرنے والوں کے۔ اب یہ اعلان کرنا کیا ہے؟ اعلان کرنا یہ ہے کہ آدمی رات کو کوئی کام کرے، مثلا کسی نے زنا کیا اور اللہ اس کی پردہ پوشی کر دے، اور وہ صبح کو کہتا پھرے کہ میں نے گزشتہ شب فلاں فلاں گناہ کیا۔ اس سے بڑی غلطی کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ نے اس کی پردہ پوشی کی، اس کا پردہ ڈھانکا، اس کا عیب چھپایا، اور وہ اپنا پردہ خود فاش کر رہا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی بے حیائی کا کھلے عام ہونا پسند نہیں کرتے۔ سورۃ نور میں اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو یہ پسند کرتے ہیں کہ ایمان والوں میں بے حیائی پھیلے، لہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے، فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں، واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ تو یہاں جن لوگوں کا ذکر ہوا ہے یہ دراصل وہ لوگ ہیں جو فاحشہ یعنی گناہ کو کھلے عام کرتے ہیں، یا کسی بھی قسم کی قباحت یا بے حیائی کا کام جو ہے اسے لوگوں میں پھیلاتے ہیں۔ پھیلانے کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگ جنہیں اس برائی کا خیال نہیں آتا، جو وہ دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ کر رہے ہیں تو وہ اس کو کول سمجھ کے کرنے لگتے ہیں کہ کیا حرج ہے، اگر فلاں کر سکتا ہے تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ اور اس طرح وہ برائی جو دبی بھی ہوتی ہے، چھپی بھی ہوتی ہے، وہ کھل کر سامنے آ جاتی۔ بعض لوگوں کا خیال یہ ہوتا ہے کہ کھلی برائی کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، یا برائی کے اعلان کرنے میں حرج نہیں ہے، کیونکہ اس طرح انسان منافقت سے پاک ہو جاتا ہے۔ وہ سوچتے ہیں کہ چھپ کے گناہ کرنا جو ہے، یا گناہ کا چھپانا جو ہے، یہ منافقت ہے، کہ آپ اندر سے کچھ ہیں اور باہر سے کچھ ہیں، تو بہتر یہ ہے کہ آپ جو کچھ اندر سے ہیں وہ سب کے سامنے رکھ دیں۔ یہ ایک غلط لاجک ہے۔ برائی برائی ہے، چاہے وہ چھپی ہوئی ہو یا کھلی ہوئی ہو، اور اس کو کسی بھی دلیل سے یا کسی بھی طرح ریشنلائز کر کے عام کرنا تاکہ وہ لوگوں کی نظر میں ہلکی ہو جائے اور بہت سے لوگ اس میں مبتلا ہو جائیں، یہ ایک بہت بڑا جرم ہے۔ ایک سبب یہ ہے کہ گناہ کرنے والا عالم آدمی ہو، جس کی لوگ پیروی کرتے ہوں، یعنی جس کو لوگ فالو کرتے ہوں۔ جب اس کا گناہ معلوم ہوگا تو وہ کبیرہ ہو جائے گا، بہت بڑا ہو جائے گا، کیونکہ وہ ایک نہیں رہے گا، وہ ملٹی پلائی ہو جائے گا، بہت سے لوگ اس کی پیروی شروع کر دیں گے۔ جیسے ریشمی لباس پہننا مردوں کے لیے، ظالم بادشاہوں کے پاس جانا، ان کو برائی سے نہ روکنا، لوگوں کی بے عزتی کرنے میں زبان کھولنا۔ یعنی بعض اوقات انسان یہ سوچتا ہے کہ میرا تو اب اتنا مقام ہے اور میں اتنا بڑا ہو گیا ہوں، یا میں تو استاد بن گیا ہوں، تو اب میں اپنے شاگردوں کے ساتھ جیسی چاہوں زبان استعمال کروں، چاہے ان پہ طنز کروں یا ان کو برا بھلا کہوں یا کچھ بھی کہوں۔ تو لوگوں کی بے عزتی کرنے میں زبان کھولنا یعنی ان سے بدتمیزی سے پیش آنا، تو اب ہوگا کیا کہ ان کو دیکھ کر اور لوگ بھی وہی شروع کر دیں گے، اور وہ اس چیز کو اپنے لیے حجت بنا لیں گے کہ فلاں اتنا پڑھا لکھا ہے اور فلاں اتنا دیندار ہے، اگر وہ ایسے کرتا ہے تو ہم بھی کریں۔ اور ایسے علوم میں مشغول رہنا جس سے جاہ و منزلت حاصل ہو، یعنی جس سے دنیا میں اس کا مقام زیادہ ہو، یعنی لوگوں کی توجہ حاصل کرنے کے لیے یا لوگوں کے پاس عزت چاہنے کے لیے دنیا کے علم حاصل کرنا، کہ لوگ پھر میری ڈگری کو یا میری ذات کو بہت ویلیو کریں گے اور پھر شان بڑھے گی۔ اور یہ اس دور کے علوم کی مثالیں دیتے ہیں، جیسے جھگڑے مناظرے کا علم، کیونکہ یہ وہ گناہ ہیں جن میں عالم کی پیروی ہوگی۔ اگر عالم لوگوں سے دین کے معاملے میں جھگڑا کرے گا، بحث کرے گا، مباحثہ کرے گا، دوسروں کو لیٹ ڈاؤن کرے گا، ذلیل کرے گا، تو دوسرے لوگ بھی اسے دیکھ کر یہی کام شروع کر دیں گے، یہاں تک کہ وہ مر بھی جائے گا تو اس کی برائی دنیا میں پھیلتی رہے گی، کیونکہ بہت سے لوگ جو جاہل ہیں، جو لا علم ہیں، وہ اس کو صحیح سمجھ کر اس کی پیروی کریں گے۔ مبارک ہے وہ بندہ کہ جب آپ مرے تو اس کے ساتھ اس کے گناہ بھی مر جائیں، یہ وہ بھی ختم ہو جائیں۔ حدیث میں ہے، جس نے کوئی برا طریقہ رائج کیا
اس پر اس کا اپنا بوجھ بھی ہوگا اور ان کا بھی جو اس کے بعد اس پر عمل کریں گے، اور عمل کرنے والوں کا بوجھ بھی ہلکا نہ ہوگا، یعنی وہ بھی اپنا بوجھ بڑھاتے رہیں گے، پھر ان کو دیکھ کر جو اور عمل کریں گے، ان کو دیکھ کر جو اور کریں گے، تو آپ خود سوچیں کہ وہ کتنی ہیپس لگ جائیں گی، اس کا سائز کتنا بڑا ہو جائے گا. وہ چیز جو ایک تھی اب وہ ملٹی پلائی ہوتے ہوتے ہزاروں لاکھوں میں چلی گئی. عالم کے ذمے دو کام ہیں، ایک یہ کہ گناہ چھوڑ دے، یعنی جس چیز کو وہ جان لے کہ یہ غلط ہے تو پھر اسے نہ کرے. دوسرا یہ کہ اگر اس سے گناہ ہو جائے تو اس کو چھپائے. اور جس طرح پیروی کی وجہ سے علماء کے گناہوں کا بوجھ زیادہ ہو جاتا ہے، اسی طرح پیروی کی وجہ سے ان کی نیکیوں کا ثواب بھی بڑھ جاتا ہے. عالم کو چاہیے کہ اپنے لباس اور خوراک میں اعتدال رکھے، یعنی بہت زیادہ قیمتی لباس نہ پہنے اور بہت زیادہ کھانا نہ ہو یا بہت زیادہ قیمتی کھانا نہ ہو، بلکہ کمی کی طرف مائل رہے، کیونکہ لوگ اس کی طرف دیکھتے ہیں. لہٰذا جن چیزوں میں اس کی پیروی کی جائے گی ان میں احتیاط لازمی ہے. اور لباس اور کھانے کی بات اس لیے بھی ہے کہ عموماً یہ لوگوں کی مرغوب چیزیں ہوتی ہیں. اب اگر عالم زیادہ پڑھ رہا ہے یا محنت کر رہا ہے یا کام کر رہا ہے تو وہ چونکہ لوگوں کے لیے کوئی مرغوب چیز نہیں ہے، کوئی پسندیدہ نہیں ہے، لہذا اس میں تو وہ پیروی کم کریں گے، یعنی اس کی نیکیوں میں پیروی کم ہوگی. لیکن مباح چیزوں میں یا غلط چیزوں میں پیروی زیادہ ہوگی، کیونکہ شیطان ان اعمال کو لوگوں کے لیے زیادہ خوشنما بنا دیتا ہے اور لوگ چن چن کر ان چیزوں کو دیکھتے ہیں. مثلاً جب وہ بادشاہوں کے پاس جائے گا اور ان سے دنیا کا سامان لے گا تو لوگ بھی اس کی پیروی کریں گے، وہ بھی پھر یہی راستہ اختیار کر لیں گے اور ان کا گناہ اس پر ہوگا. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ تو بادشاہ کے پاس جا کر سلامت رہے، یعنی چونکہ اس کے پاس علم ہے، اسے پتہ ہے صحیح کیا غلط کیا، اور وہ بادشاہ کے کسی غلط حکم کو نہ مانے، لیکن دوسرے لوگ سلامت نہ رہ سکیں گے کیونکہ ان کے پاس تو کوئی کرائیٹیریا ہی نہیں، صحیح اور غلط کا فرق ہی معلوم نہیں. بیان کیا جاتا ہے کہ ایک بادشاہ لوگوں کو خنزیر کا گوشت کھانے پر مجبور کیا کرتا تھا. ایک عالم آدمی کو لایا گیا تو بادشاہ کے دربان نے اس سے کہا، میں نے تمہارے لیے بکری کا بچہ ذبح کیا ہے، تم بے دھڑک کھا لینا. جب اس کے سامنے گوشت رکھا گیا تو اس نے نہ کھایا. بادشاہ نے اس کے قتل کا حکم دے دیا. دربان نے اس سے کہا، کیا میں نے آپ سے کہا نہیں تھا کہ وہ بکری کا بچہ ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا، جو آدمی میری پیروی کریں گے ان کو کیسے معلوم ہوگا کہ میں نے بکری کا گوشت کھایا تھا یا خنزیر کا کھایا تھا؟ وہ تو یہ دیکھیں گے کہ اس نے بادشاہ کے پاس جا کر گوشت کھایا تھا جو لوگوں کو خنزیر کھانے پہ مجبور کرتا تھا. تو اس شک کی وجہ سے انہوں نے جان دینا تو گوارا کی مگر حرام کے قریب نہ گئے، کیونکہ وہ باقی جتنے بھی لوگ غلط کام کرتے ان کا وبال اسی پر ہوتا. اس کے ساتھ ہی ہماری آج کی گفتگو کا وقت ختم ہوتا ہے. میں اجازت چاہتی ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک.